الرحیم وبہ استعین وہو المولا ونعم المعین۔ محترم ناظرین و سامعین، میں آپ کا میزبان مفتی محمد فیاض الحسن پروگرام سبیل الرشاد کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی اس نشست میں وضو کی سنتیں بیان کی جائیں گی۔ انسان جب بیت الخلاء یعنی واش روم سے باہر آتا ہے اور وضو کرنے بیٹھتا ہے تو اس کو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے وضو کی ابتدا میں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ اس شخص کا وضو نہیں ہے کہ جس نے اللہ کا نام نہیں لیا وضو کرتے ہوئے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی۔ اس سے وضو کی کوئی نفی نہیں ہو جاتی، البتہ ثواب کی نفی ضرور ہوتی ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع نہ کیا جائے تو اگر وضو تو ہو جاتا ہے اگرچہ بغیر بسم اللہ کے، مگر انسان وضو کرنے والا ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا وضو بھی درست ہو اور ثواب بھی اس کو ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرے۔ یہ پہلی سنت ہے، وضو کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 2 سنت ہے کہ اپنی کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لینا۔ یہ جو جوڑ ہے ہاتھ کا، اس تک 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر کی سنت ہے کلی کرنا، تو 3 مرتبہ کلی کرنا یہ سنت ہے وضو کے اندر۔ اور کلی کے بعد پھر چوتھے نمبر پہ مسواک کرنا، یہ الگ سے ایک مستقل سنت ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب ترین سنت ہے کہ وضو کے دوران مسواک کا استعمال کرنا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر میں اپنی امت پر شاک نہ دیکھتا کہ یہ مشقت میں پڑ جائے گی تو پھر میں ان کو حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک لازمی طور پر استعمال کریں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے کہ وجوبی حکم دے دیتا مسواک کا۔ اب مسواک کرنا وضو کے اندر سنت تو ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو واجب کا درجہ نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا تو اس کو واجب قرار دے دیتا، لازمی قرار دے دیتا، لیکن امت کا مشقت میں پڑنا مجھے گراں گزرتا ہے کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، اس لیے کہ ہر وقت ہر بندے کو 5 وقت مسواک کا میسر آنا، پھر بندہ سفر میں ہے، حضر میں ہے، کبھی گھر میں ہے، کبھی باہر ہے، تو مسواک کا میسر آنا بڑا دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسواک کا استعمال سنت کے درجے پر تو رکھا لیکن وجوب کا درجہ نہیں دیا، جبکہ حضور چاہتے تھے کہ اگر مشقت نہ ہوتی میری امت کے لیے تو میں اس کو واجب قرار دے دیتا۔ اتنا اہم مسئلہ ہے مسواک، اور اس کے بڑے فوائد ہیں کہ انسان کے مسوڑے صاف ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط بھی ہو جاتے ہیں، دانت مضبوط ہوتے ہیں، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور معدہ مضبوط ہوتا ہے۔ مسواک کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کی یادداشت بڑھ جاتی ہے، قوت حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ تو مسواک ضرور استعمال کرنی چاہیے، اور مسواک کی مقدار جو ہے وہ 1 بالشت ہونی چاہیے لمبائی میں، اور موٹاپے کے اندر چھنگلی انگلی جو ہے انسان کی تو اس کے برابر مسواک موٹی ہونی چاہیے، نرم اور ملائم ہونی چاہیے، زیادہ سخت نہ ہو کہ مسوڑے چھل جائیں، اور کڑوی لکڑی کی اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی سی بھی لکڑی ہو اور ملائم ہو تو اس کی مسواک استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، معدے کو مضبوط کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، دانتوں کو مضبوط کرتی ہے، منہ کی صفائی کرتی ہے، معدے کو مضبوط اور انسان کی یادداشت اور قوت حافظہ جو ہے اس کو بھی تیز کرتی ہے۔ اس کے بعد ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے پانی لے کر کلی کرنی ہے اور سیدھے ہاتھ سے ہی پانی لے کر ناک میں چڑھانا ہے۔ 3 مرتبہ ناک کے اندر پانی چڑھانا یہ سنت ہے، مگر بہت سارے لوگ اس کے اندر بے احتیاطی کرتے ہیں، الٹے ہاتھ سے پانی لے کر ناک میں چڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے پھر ناک کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا مکروہ ہے، یا الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی مکروہ ہے۔ لہذا اس بات پر دھیان دیا جائے کہ سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر چلو میں کلی کرنی ہے اور سیدھے ہاتھ میں ہی پانی لے کر ناک میں 3 مرتبہ چڑھا دینا ہے،
اور پھر جب ناک کو صاف کرنے کا مرحلہ آئے تو الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کرے، اور استنشاق کہتے ہیں اس کو، استنشاق کہ ناک کے اندر پانی چڑھانا۔ پھر ایک استنثار ہے، استنثار کا مطلب یہ ہے کہ ناک کو صاف کرنا، چھنگلی انگلی جو ہے الٹے ہاتھ کی، اس کو ناک کے اندر، ناک کے دونوں نتنوں کے اندر اچھی طرح گھما کر ناک کے دونوں نتنے صاف کر دیے جائیں۔ اور اس کا ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اس سے طبی اعتبار سے بھی فوائد ہیں کہ انسان کی ناک کی حدودیں جو ہیں وہ نہیں بڑھتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس پر دوام کرے اور ہمیشہ معمول بنا لے کہ ناک صاف کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی چڑھائے اور الٹے ہاتھ کی چھنگلی انگلی ناک کی نتنوں میں داخل کر کے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لے، تو اس کی ناک جو ہے وہ کھلی رہے گی اور ناک کے حدود جو ہے وہ نہیں بڑھیں گے۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ ناک کا آپریشن کراتے ہیں اس وجہ سے کہ جی کبھی کہتے ہیں ناک کی ہڈی بڑھ گئی اور کبھی کہتے ہیں ناک کے حدود بڑھ گئے۔ تو اگر اس پر عمل کیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ سنت ادا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ ناک کے حدود نہیں بڑھیں گے۔ یہاں تک آج ہم اکتفا کریں گے اور باقی سنت انشاءاللہ العزیز آنے والی نشست میں بیان کریں گے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔